اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی کہے کہ اسٹیٹ سرنڈر، اور ان لوگوں سے نام نہاد انٹلیکچوئل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کا کیا حل تھا؟ کیا خونریزی ہونے دی جاتی؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ آپ دوسری دفعہ سوال اٹھا رہے ہیں، مگر آج آپ کابینہ کے اجلاس میں ہوں گے۔ پچھلے کابینہ کے اجلاس کے بعد ہی بتایا گیا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہیں اور ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا، اور پھر بھارت سے ان کی جو سپورٹ آتی ہے اس کا بتایا گیا کہ بھارت ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیصلے پچھلے منگل سے اس منگل کے درمیان ہیں، کابینہ نے کیے تھے، کابینہ کے ہی فیصلے بتائے گئے تھے۔ آپ انٹلیکچوئلز پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات نے بتائی تھی یہ ساری باتیں، آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے ملیٹنٹ ہو گئے ہیں، 27 کلاشنکوف لے کے ان کے درمیان لوگ ہیں، اسٹریٹ فائر انہوں نے کیے ہیں، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، یہ عسکریت پسند ہیں، ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹیں گے۔ یہ آپ کی کابینہ کا فیصلہ تھا، کیوں انٹلیکچوئلز پر ڈال رہے ہیں؟ شاہ زیب صاحب، آپ کے سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن آپ بھی میں آپ کو جو ہے میں انٹلیکچوئل اگر میں کہوں تو میں کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ایک نظر ہے اور آپ روز ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں، آپ صاحب رائے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ صاحب، حکومت عوام نے مجھے نہیں دی ہے نا، آپ کو دی ہے۔ آپ نے پچھلے منگل کو فیصلہ کیا تھا، اس منگل کو آپ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں۔ پچھلے منگل کو آپ نے عوام کو اور میڈیا کو فیصلہ بتایا، اور اس منگل کو آگے آپ عوام میڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ جواب مل گیا، آپ بتائیں گے نا مجھے سر؟ اپنے سوال کا جواب مل گیا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے چلے اتنا ہی بتا دیں، چلے مجھے اتنا بتا دیں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو پیچھے کر کے علی محمد خان اور شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم نے آگے کیا ہے، کسی اور نے آگے کیا تھا؟ شاہ زیب صاحب، میں اس طرح پروگرام نہیں کروں گا۔ آپ نے ایک سوال کیا، اس کا میں نے ایک کاؤنٹر سوال کیا، لیکن آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ میں 11 بجے تک بیٹھا ہوں، جتنے سوال کرنے ہیں میں دوں گا سوال کا جواب، لیکن میں ایک اور بات بھی کروں، میں پابند ہوں شاہ زیب صاحب، میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ملک کی سلامتی اہم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو جناب وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ میں کیٹیگوریکلی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس معاہدے پہ اور ان چیزوں پہ زیادہ جو ہے حساس معاملہ ہے، زیادہ ڈیبیٹ نہ کریں۔ میں آپ سے بھی استدعا کروں گا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ان کلیات پہ جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی معاہدہ عمل پذیر ہوتا ہے، جب اس کی شرطیں ساری پوری ہوں گی، اس کے بعد کوئی امر مانی نہیں ہے، یہ سامنے بھی آ جائے۔ لیکن اس وقت جس طرح آپ متفکر ہیں، جس طرح اور پاکستانی متفکر ہیں، کچھ پاکستان کے دشمن بھی ہیں شاہ زیب بھائی، جو نہیں چاہتے کہ امن معاہدہ ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں افراتفری پھیلے، جو چاہتے ہیں پاکستان میں ایک اور لال مسجد ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں خون ریزی ہو۔ یہ اس طرف جو ہیں تحریک لبیک والے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، جو اس میں پرتشدد کاروائیاں ہوئیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، 25-30 لاکھ ووٹ لینے والی ایک جماعت ہے، اس کو کیا ہم یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں، پاکستان کے دل میں ایک اور جو ہے ایک پرتشدد جماعت کو جو ہے وہ رہنے دیا جائے اس طریقے سے کہ ان کو خدا نخواستہ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جاتا؟ کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مین فریم میں آئیں اور وہ مین فریم میں سیاست کریں؟ اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ اس پہ احتیاط کریں تاکہ یہ معاہدہ عمل پذیر ہو، پاکستان میں امن ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے۔ کل پاکستان جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے موقع دیجیے علی صاحب، آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو تو نہیں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے 20 اپریل کو بھی کہا تھا کہ یہ کالعدم نہیں رہیں گے، جب ان پر 15 اپریل کو پابندی لگائی گئی تھی۔ مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کی حکومت نے کیا تھا، آپ کی وزارت داخلہ نے کیا تھا، اور کابینہ نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ وہ کابینہ وزیر اعظم ہی کے ماتحت ہے، وہی وزیر اعظم کل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو نہیں، تو آپ ہی کالعدم کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کالعدم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو، ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ پچھلے ہفتے یہی حکومت ہمیں بتا رہی تھی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، اور تحریک لبیک وہی کر رہی ہے جو پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، اور انڈیا سے ان کے لیے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں آپ کی رائے بدل گئی ہے، آپ کی کابینہ کی، آپ کی نہیں۔ اپریل سے لے کے اب تک میں آپ ہی نے کالعدم کیا تھا، میڈیا نے نہیں کیا تھا، کسی پازی کی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، 25 لاکھ ووٹ لیا ہے، تو یہ وزیر اعظم کی اپنی رائے بدلی ہے یا وزیر اعظم اپنی اپریل والی رائے پہ قائم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب کبھی اس طرح کے حالات ہوں، جب اسکلیشن ہو، جب روڈوں پہ خدا نخواستہ مارا ماری ہو، املاک جلائی جا رہی ہوں، نقصان ہو رہا ہو، اس میں بہت حد تک احتمال ہے کہ ایک ٹویٹ میں اپنی جماعت سے کروں
اور میری جماعت کے نام پہ 50 ٹویٹ ہندوستان سے آ جائیں، اس کا احتمال ہوتا ہے ہندوستان یا ہمارا، میں تو ہمیشہ اس بات پہ کھلی، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی پڑوسی ملک جو ہے ہمسایہ ملک، نہیں، میں کلیئرلی آئی ایم ویری کلیئر آئی نو کہ پاکستان کے انیمی کون ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ان حرکات وہ کی ہیں. فورٹ لائنز جو ہے اس کو وہ یوز کرتا ہے، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ سنی شیعہ فساد پھیلانا ہو، چاہے وہ مسلکی مسائل ہوں. ہندوستان کا یہ فیوریٹ ہابی ہے. اللہ نے ہمیشہ اس کو جو ہے اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وقت کی چپیڑ ماری ہے، لیکن ہندوستان کو اس کا احساس نہیں ہے. آج جو ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جو اس کے وزیر اعظم کی سبکی آج ہوئی ہے. کسی کی سبکی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کے کالے چہرے پہ مزید سیاہی ملی گئی ہے جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے نریندر مودی اور جو کر رہا ہے. ان حالات میں شاہ زیب بھائی جب اسکیلیشن ہو رہی ہو، جب حالات خراب ہو رہے ہوں، سخت بیانات آنے کا احتمال ہے. ہماری طرف سے بھی آئے ہوں گے، آئے، میں انکار نہیں کرتا، اس طرف سے بھی آئے. لیکن میں دوبارہ یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حکومت اپنے لوگوں سے بات نہ کرے؟ یہ شارٹ ٹرم سولوشن تھا، میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. لانگ ٹرم میں نے خود بھی ان سے کہا ہے، کل میں نے ان سے گفتگو کی اور جب ہماری ڈسکشن بھی 2 رات پہلے چل رہی تھی، اسپیکر اسد قیصر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہم سب نے ان کو یہ بات کی کہ آپ جو ہیں مین فریم میں آئیں، آپ پالیٹکس کریں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ تیسری چوتھی پانچویں بڑی جماعت بنیں، MNA بنائیں، اپنے MPA بنائیں، آپ سینیٹر بنائیں، آئیں یہاں پہ پالیٹکس کریں. اینڈ دس شوڈ بی دا وے فارورڈ کہ ہم یوتھ کو دیکھیں، ایک بڑی تعداد ان کی فالوورز کی ہے، ایک غلط عمل ہوا، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. علی صاحب وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. 22 لاکھ انہوں نے ووٹ لیا، پنجاب میں بھرپور ووٹ لیا، کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی انہوں نے لڑے ہیں، آپ نے قلعدم کر دیا تھا. اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کی تحلیل کی طرف جائیں گے، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے، وہ آپ کی جماعت نے نہیں بھیجا. پالیٹکس وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے کام کیے جس میں 9 پولیس والے مارے گئے. آپ لوگ پہلے بھی پنجاب پولیس کو آپ نے یہ کہا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پولیس نے کی، پولیس والے شہید ہوئے، آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ لوگوں نے پھر اس دفعہ پولیس کو آگے کیا، پولیس نے کارروائی کی، آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے کہا رینجرز آئے گی، یہ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے، ان سے ملیٹنٹ کی طرح نمٹیں گے، آپ لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے، 6 پولیس والے اور شہید ہو گئے. تو یہ پولیس کو کیا پیغام ہے؟ آپ لوگ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہفتے میں ایک فیصلہ، دوسرے ہفتے میں دوسرا فیصلہ، اور اس کے بعد بھگتتی پولیس ہے، بھگتتے عوام ہیں. یہ پہلے بھی منسٹری پالیٹکس کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے ان پر پالیٹکس منع تھی. میں شاہ زیب بھائی، آپ تو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے سے زیادہ محب وطن ہیں، اور نہ کبھی کسی کو یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور آپ کی وساطت سے میڈیا سے بھی، میں نے کاشف صاحب کے پروگرام میں بھی 1 گھنٹہ پہلے بات کی ہے، خدا را جلتی پہ تیل نہ ڈالیں، اس پہ پانی ڈالیں. یہ جو ہوا کسی کی مرضی نہیں تھی، کسی کی خواہش نہیں تھی کہ ہماری فوج پولیس جو ہے اس کو نقصان ہو. لیکن کیا سب کو اس کا احساس ہے کہ جب پولیس ایک جگہ پہ رک جائے اور اس کو کور کرنے کے لیے رینجر آتی ہے، میرے شاہ زیب بھائی، رینجرز کے پاس نہ لاٹھی چارج ہوتی ہے، نہ ان کے پاس آنسو گیس ہوتی ہے، ان کے پاس گولی ہوتی ہے. اور یہ گولی پاکستان کے عوام کے پہ چلانے کے لیے ان کو ریاست نے نہیں دی، برامر مجبوری ہوتا ہے. مجھے اس بات پہ بھی اللہ کا فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پاک فوج نے، ہمارے ریاستی اداروں نے کبھی اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائی. اور آج بھی ایسے ہوا، ثابت کیا کہ پاکستانی فوج، پاکستانی عوام، ریاست پاکستان، اس کے ادارے پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں. اور کوئی ایک بھی خون کا چھینٹا، چاہے اس طرف ہو اس طرف ہو، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف شاق رسول ہیں. کیا چاہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ؟ کیا کرتے ہم؟ ان پہ چڑھائی کر دیتے. آگے سے بھی نہیں چلائی تو پھر ان کو مین فریم کرنا ہے، ان کو لانگ ٹرم میں سیاست. پولیس کا مگر آگے سے بھی کیا نہیں چلی گیا؟ 27 کلاشنکوف کی بات کر کے بتایا تھا رینجرز بلائی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ کل لاہور تھا، اور وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ کل لاہور تھا. IG پنجاب کے ساتھ میں ابو بکر شہید کے جنازے پہ خود شریک ہوا. وہاں پہ جناب عثمان بزدار صاحب کے ترجمان جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ASI صاحب شہید ہوئے، ابو بکر صاحب، ان کے بھائی حافظ صاحب جو ہیں میں ان سے ملا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طرف بھی حافظ ہیں، اس طرف بھی حافظ ہیں. اس حالت میں، ان حالات میں واحد طریقہ تھا کہ ہم امن کا راستہ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور انشاءاللہ پاکستان کے امن کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. پولیس کی شہادتیں جہاں ہیں وہاں پہ حکومت نے ریلیف دیا، جہاں پولیٹیکل کیسز ہیں، باقی عدالت کے ذریعے سارا کچھ ہوگا. لیکن ساتھ جی ویسے دیکھیں یہ جو دلیل ہے کہ وہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ریاست کا کام ہے کہ صرف کسی کی محبت کی وجہ سے اسے قانون توڑنے کی تو نہیں نا اجازت دی جا سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ جی جو خود کچھ بمبار ہوتے ہیں وہ بھی سچے مسلمان ہوتے ہیں، مگر انہیں خود کچھ بمباری کی تو اجازت نہیں ہوتی ہے. تو ریاست کا کام ہے قانون کی پاسداری کرانا. ریاست نے رینجرز کا جب اعلان کیا تھا تو پھر معاہدہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ ریاست کیوں چھپ رہی ہے؟ بتائے ریاست کیا معاہدہ ہوا ہے؟ کابینہ کو کیوں نہیں بتا رہی کیا معاہدہ؟ معاہدہ تو
शाहजेब साहब, मुआहदा तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से इस बात पे सोचा गया